إنا أعطيناك الكوثر صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سب پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آ گیا نور والا ظلم تانوں مٹان والا آ گیا نور والا ظلم تانوں مٹان والا درد ونڈدا ماڑیاں دے درد ونڈدا ماڑیاں دے روندیاں نوں ہساؤن والا آ گیا نور والا آ گیا نور والا ظلم تانوں مٹان والا درد ونڈدا ماڑیاں دے درد ونڈدا ماڑیاں دے روندیاں نوں ہساؤن والا اکھ جدوں مصطفیٰ نے کھولی آمنہ پاک ہنس کے بولی اکھ جدوں مصطفیٰ نے کھولی آمنہ پاک ہنس کے بولی شان دسنی اے رب دی جس نے شان دسنی اے رب دی جس نے آ گیا او شان والا درد ونڈدا ماڑیاں دے درد ونڈدا ساریاں دے روندیاں نوں ہساؤن والا اے غلامو بات ٹھیک ہے آپ دیندا خدا توفیق ہے اے غلامو بات ٹھیک ہے آپ دیندا خدا توفیق ہے نعت پڑھدا مصطفیٰ دی نعت پڑھدا مصطفیٰ دی جیڑا ہووے ایمان والا درد ونڈدا ماڑیاں دے درد ونڈدا ساریاں دے روندیاں نوں ہساؤن والا اے حلیمہ غم نہ کر تو
نہائی عزت و احترام کے لائق حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریف و توصیف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جس پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور پالنہار ہے۔ اللہ تعالیٰ کی لا تعداد حمد و ثنا کے بعد کروڑوں درود تاجدار کائنات، فخر موجودات، وجہ تخلیق کائنات، رونق ارض و سماوات، حضور نبی معظم محترم مکرم و محتشم، رحمت سرتاب قدم، رازدار محترم شہنشاہ ارض و عجم، جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر معزز حاضرین و سامعین، ماہ ربیع الاول شریف اپنی تمام تر رحمتوں برکتوں کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ اس ماہ مقدس کے اندر کثرت کے ساتھ آپ کی اور میرے پیارے آقا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کثرت کے ساتھ کیا جاتا ہے، آپ کے فضائل پہ دھیان دیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اصلاح اعمال و اصلاح عقائد کی بھی کوشش کی جاتی ہے۔ حضرات گرامی کا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے عقائد کی اصلاح ہونا یہ انتہائی ضروری ہے، کیونکہ بخاری شریف کی ایک روایت کے مطابق قبر کے اندر سوال صرف حضور کے بارے میں ہونا ہے۔ ویسے تو مشہوری ہے کہ 3 سوال ہوں گے، من ربک کا، ما دینک کا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، 3 سوال ہوں گے، لیکن امام بخاری نے جو روایتیں نقل فرمائی ہیں ان کے اندر ایک ہی سوال ہے، اور وہ یہ ہے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل۔ قبر میں بس ایک ہی سوال ہوگا کہ یہ جو ہستی جس کی تصویر تیرے سامنے ہے، ان کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ اب کیا کہتا ہے، یہ پوچھا جائے گا کیا کہا کرتا تھا، ماضی سے مراری ہے، دنیا میں تیرا ان کے بارے میں عقیدہ کیا تھا، نظریہ کیا تھا۔ تو اس لیے اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے عقائد کا درست ہونا یہ انتہائی ضروری ہے۔ سب سے بڑا عقیدہ تو ختم نبوت ہے جو حضور کی ذات بابرکات کے ساتھ منسوب ہے، لیکن اس کے بعد جو شانیں، جو مراتب، جو فضیلتیں اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی ہیں، ان کا تسلیم کرنا بھی ہم پر لازم ہے، جن کا ثبوت قرآن و حدیث سے ہمارے پاس موجود ہے۔ اس کے باوجود، سب کچھ جاننے کے باوجود، اگر کوئی بندہ حضور کی نشانوں کا انکار کرے گا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، بشر، لیکن کوئی بشریوں کے اندر حضور جیسا نہیں ہے۔ حضور بشر بھی ہیں اور حضور نور بھی ہیں، لیکن بشریوں کے اندر کوئی بشر حضور جیسا نہیں ہے، اور نوریوں کے اندر کوئی نور حضور جیسا نہیں ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری شانیں عطا فرما کے دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ اللہ پاک نے اپنے حبیب کو دنیا کے اندر جب بھیجا تو بے اختیار نبی بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ با اختیار نبی بنا کر بھیجا۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی بشر ضرور ہے، لیکن ہمارے جیسے بشر نہیں ہیں، ہمارے اختیارات محدود ہیں، ہمارے اختیارات کی ایک حد ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ایسے اختیارات عطا فرمائے ہیں جو عام انسانوں کے پاس موجود نہیں ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا مزاج قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو کم اختیار دیتا ہے، بعض کو زیادہ دیتا ہے، بعض کو فقیری دیتا ہے، بعض کو بادشاہی دے دیتا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، فرمایا بے شک ملکوں کا مالک اللہ ہے، لیکن تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہتا ہے ملکوں کا بادشاہ بنا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بادشاہی دے دیتا ہے، حکومت دے دیتا ہے، اختیارات دے دیتا ہے۔ یہ مزاج قدرت ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو بھی
اختیارات عطا فرماتا رہتا ہے۔ جب عام بندوں کو اللہ تعالیٰ اختیار عطا فرماتا ہے تو وہ بندہ جو بعبدہ ہی ہے، جس کو اللہ کے قرآن نے کہا ہے کہ یہ بندوں کے اندر میرا خاص بندہ ہے، میرا سب سے خوبصورت اور سب سے اعلیٰ بندہ ہے، رب کا محبوب ہے، اس کے اختیارات کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ اللہ کریم نے اپنے محبوب کو جو شان اور اختیارات اور عظمتیں عطا فرمائی ان کا احاطہ اللہ نے ایک آیت کے اندر فرمایا۔ اس آیت کے سمجھ میں مختلف موضوعات کو بھی بیان کیا جاتا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، اللہ کریم نے فرمایا محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرما دی۔ اب کوثر سے مراد عام طور پر نہر کوثر، آب کوثر جو جنت کے اندر ایک نہر ہے اس کو مراد لیا جاتا ہے، جبکہ مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس جو قرآن کے پہلے مفسر، جو رسول اللہ کے چچا زاد بھائی ہیں، حضور کے چچا کے بیٹے ہیں، اور یہ پورا عباسی جو خاندان ہے، عباسی قوم ہے، یہ انہی کی اولاد میں سے یہ پہلے قرآن کے مفسر ہیں۔ امام بخاری نے بھی ان کا قول صحیح بخاری کے اندر لکھا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں یہاں کوثر سے مراد صرف نہر کوثر نہیں ہے، بلکہ یہاں کوثر سے مراد خیر کثیر ہے، یہاں کوثر سے مراد کثرت ہے۔ اللہ یہ فرما رہا ہے محبوب ہم نے آپ کو بے حد و بے حساب عطا فرمایا۔ بابا سے بلند کہہ دیں سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے فرمایا محبوب ہم نے آپ کو بے حد و بے حساب عطا فرمایا، لیکن اللہ نے ساتھ یہ ذکر نہیں فرمایا کہ کیا بے حد و بے حساب دیا۔ علم بے شمار دیا ہے، حسن بے شمار دیا ہے، اختیارات بے شمار دیے ہیں، امت کثیر دی ہے، کیا بے شمار دیا ہے، کیا بے حد و بے حساب دیا ہے۔ علماء فرماتے ہیں اگر اللہ کسی ایک چیز کو ذکر کر دیتا کہ میں نے اپنے محبوب کو علم بے شمار دیا ہے تو لوگ کہتے ہیں علم تو ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اگر اللہ فرما دیتا حسن بے شمار دیا ہے تو لوگ کہتے ہیں حسن تو ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے فطرت فرمایا انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو جو کچھ بھی دیا ہے، چاہے حسن دیا ہے، علم دیا ہے، اختیار دیا ہے، امت دی ہے، محبوبہ آپ کو جو کچھ بھی دیا ہے گن گن کے نہیں دیا، بے حد و بے شمار ہے۔ اس لیے اللہ کریم نے محبوب کو ارشاد فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ اللہ اکبر، یہ بڑی خوبصورت آیت ہے سورۃ الدہا کی۔ اللہ کریم نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوبہ جو بھی تیرے دروازے پہ منگتا بن کے آ جائے، جو بھی تیرے دروازے پہ مانگنے والا آ جائے، پھر اس کو خالی نہیں لوٹانا، تیری شان سخاوت ایسی ہونی چاہیے جو بھی خالی جھولی لے کے آ جائے خالی نہ جائے، جھولی بھر بھر کے جائے۔ یہی وجہ ہے جو بھی میرے نبی کے در پہ منگتا بن کے آیا، اگر فقیر آیا بادشاہ بن گیا، غریب آیا امیر بن گیا، ابو بکر آیا صدیق بن گیا، عمر آیا فاروق بن گیا، عثمان آیا غنی بن گیا، علی آیا شیر خدا بن گیا، منگتوں کو سلطان بنایا میرے کملی والے نے، منگتوں کو سلطان بنایا، منگتوں کو سلطان بنایا میرے کملی والے نے، جب اپنا دربار لگایا، جب اپنا دربار لگایا میرے کملی والے نے، جب اپنا دربار لگایا میرے کملی۔ جناب ابو ہریرہ حضور کے صحابی فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اختیارات مصطفیٰ کی بات کر رہا ہوں کہ اللہ نے اپنے محبوب کو کیسے کیسے اختیار دیے جو عام بندوں کے پاس موجود نہیں ہیں۔
فرماتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں گیا، یا رسول اللہ جو بات کی آپ کے دربار سے سن کے جاتا ہوں گھر جانے تک بھول جاتی ہے، یا رسول اللہ حادثہ بڑا کمزور ہے۔ اب بظاہر یہ اس چیز کا علاج حضور کے پاس تو نہیں تھا، حضور کوئی طب کا کام تو نہیں کرتے تھے، کوئی ڈاکٹر تو نہیں تھے، اور ویسے بھی جناب ابو ہریرہ جیسا بندہ کیا وہ نہیں جانتا تھا کہ حادثہ تو رب سے مانگنا چاہیے، لیکن وہ اللہ کے رسول سے مانگنے کے لیے اس لیے آئے کہ وہ جانتے تھے کہ دیتا تو رب ہی ہے، لیکن دیتا اپنے محبوب کے وسیلے کے ساتھ۔ یا رسول اللہ جو بات سنتا ہوں بھول جاتا ہوں۔ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ یہ چادر ذرا بچھاؤ یہاں۔ حضور نے اپنی چادر بچھوائی، فرماتے ہیں پھر 3 مرتبہ حضور نے فضاد کے اندر یوں ہاتھ اٹھائے اور یوں مٹھی بھری اور چادر کے اوپر ڈالی، پھر مٹھی بھری چادر پہ ڈالی، پھر مٹھی بھری چادر پر ڈالی۔ 3 مرتبہ ڈالنے کے بعد فرمایا ابو ہریرہ اب اس چادر کو اٹھاؤ اور سینے سے لگاؤ۔ جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے اس چادر کو اٹھایا، سینے سے لگایا، حضور کی چادر کی برکت تھی، اس کے بعد مجھے کوئی بات نہیں ملی، بلکہ اس کی برکت سے جو باتیں میں بھول چکا تھا وہ بھی یاد آ گئی۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ صحابی رسول حضرت قتادہ بن نعمان فرماتے ہیں جنگ بدر کا موقع تھا، جنگ پوری آب کے ساتھ بڑی شان و شوکت کے ساتھ جاری رہی، میں بھی بڑے جذبہ جہاد کے ساتھ لڑ رہا تھا، اچانک دشمن کا ایک تیر آیا میری آنکھ کے اندر لگ گیا، فرماتے ہیں میری آنکھ ضائع ہو گئی، آنکھ کا ڈیلا باہر آ گیا، اللہ اکبر، میں پریشان ہوا کہ آنکھ ضائع ہو گئی ہے۔ صحابہ نے مجھے حوصلہ دیا، فرمایا قتادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آنکھ نکالنے والے موجود ہیں تو آنکھ عطا کرنے والا سونا نبی بھی موجود ہے۔ فرماتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں آیا، آنکھ نکلی ہوئی ہے، آنکھ کا ڈیلا میری ہتھیلی پہ پڑا ہوا ہے، میرے آقا نے مجھے دیکھ کے فرمایا قتادہ کیوں آئے ہو؟ یا رسول اللہ جنگ کا موقع ہے، مانگنا مناسب تو نہیں لگتا، لیکن یا رسول اللہ آنکھ ضائع ہو گئی ہے، آنکھ عطا فرما دیں۔ صحابہ کا عقیدہ بھی دیکھیں یار، وہ جانتے تھے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو ایسے اختیارات دے رکھے ہیں کہ محبوب جس کو جو چاہے عطا فرما سکتے ہیں۔ جناب قتادہ آنکھ مانگنے کے لیے آئے، میرے آقا نے فرمایا قتادہ بن نعمان بتا تجھے آنکھ چاہتا ہے یا جنت چاہتا ہے؟ اے قتادہ آنکھ چاہتا ہے یا جنت چاہتا ہے؟ جناب قتادہ مسکرا کے کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کی صحابیت کا شرف حاصل ہے، اب آپ کا کوئی صحابی جہنم میں تو نہیں جائے گا۔ یا رسول اللہ آپ کی صحابیت کے صدقے جنت تو مل ہی جائے گی۔ یا رسول اللہ میں نہیں چاہتا جب تک جنت کے اندر جاؤں ایک آنکھ سے محروم ہو کے جاؤں، یا رسول اللہ جنت تو مل ہی جائے گی، آنکھ عطا فرما دے۔ فرماتے ہیں حضور نے میری نکلی ہوئی آنکھ کے ڈیلے کو اپنی ہتھیلی پہ رکھا، اپنا لوہا پہ دام مبارک لگا کے حضور نے میری آنکھ میں رکھا، میری آنکھ روشن ہو گئی۔ کسی نے پوچھا قتادہ کیا اب اس آنکھ سے صاف نظر آتا ہے؟ فرمانے لگے لوگوں پہلے تو یہ آنکھ صرف دن کے اجالے میں دیکھا کرتی تھی، صرف روشنی میں دیکھا کرتی تھی، لیکن اب حضور کے لعاب کی برکت سے یہ آنکھ صرف اجالے میں نہیں دیکھتی، اندھیرے میں بھی دیکھ لیتی ہے۔ منگتوں کو سلطان بنایا، منگتوں کو سلطان بنایا، میرے کملی والے نے جب اپنا دربار لگایا۔
آگے آ گیا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ تو صحابی تب کہتے تھے جب وہ کلمہ پڑھ لیتے تھے، پہلے آگے کہتے تھے یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیہاتی عربی آگے کہنے لگا یا محمد، میں کیسے مان لوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ کیا دلیل ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ حضور نے فرمایا وہ سامنے کھجور کا درخت ہے، اس کے اوپر کھجور کا ایک گچھا لگا ہوا ہے، کھجوروں کا گچھا ہے، اگر میں اسے بلاؤں تو میرے پاس آ جائے تو میرا کلمہ پڑھ لے گا؟ کہا ہاں پڑھ لوں گا، یہ عام بندہ نہیں کر سکتا، یہ نبی ہی کر سکتا ہے۔ سارے صحابہ موجود ہیں، سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میرے نبی نے اشارہ فرمایا، کھجور کا وہ گچھا درخت سے اترا، ہوا میں چلتا ہوا حضور کے قدموں میں گر پڑا۔ پھر میرے آقا نے اشارہ فرمایا، کھجور کا وہ گچھا یہاں سے اٹھا، ہوا میں چلتا ہوا درخت کے ساتھ جڑ گیا۔ یہ اختیار ہے میرے نبی کا کہ حضور کے اشاروں پر، یہ تو کھجور کا ایک گچھا ہے، پورے پورے درخت چل کے حضور کے قدموں میں آ جائے، کیونکہ اللہ نے اپنے نبی کو بے اختیار بنا کر نہیں بھیجا، با اختیار بنا کر بھیجا۔ دیکھیں اگر اللہ کے نبی کے پاس یہ اختیار نہ ہو، یہ شانیں نہ ہو، تو پھر ان کی شان فضیلت ہے ہی کیا؟ پھر وہ تو ہمارے جیسے بشر ہے، عام بشر ہے، پھر ان کی فضیلت ہی کیا ہے؟ یہی تو فرق ہے کہ عام بندے کے پاس وہ شانیں نہیں ہوتی ہیں جو شانیں، جو فضیلتیں اور جو معجزے اللہ اپنے نبیوں کو عطا فرمایا۔ جس وقت میرے آقا نے اعلان نبوت فرمایا، اپنے پرائے ہو گئے، دوست دشمن بن گئے، ہر طرف مخالفت شروع ہو گئی، لیکن وہیں پر ہی ساتھ ساتھ حضور کے غلاموں کے اندر بھی اضافہ ہونا شروع ہو گیا، لوگ کلمہ پڑھنا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ حضرت عمر نے بھی کلمہ پڑھ لی۔ مکے کے جو بڑے بڑے کافر تھے، ابو جہل، ابو لہب، ابو سفیان، اس وقت کافر تھے، یہ سارے لوگ پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ اگر اسی طرح لوگ مسلمان ہوتے رہے تو ہماری شہرت ختم ہو جائے گی، ہمارے بتوں کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ چنانچہ ابو جہل جو سب سے بڑا کافر تھا، اس کو ابو جہل اس لیے کہا جاتا ہے کہ ابو جہل کا مطلب ہوتا ہے جہالت کا باپ، جاہل کا بھی باپ، یعنی اس پر حق اس قدر منتشر ہو چکا تھا، واضح ہو چکا تھا کہ انکار کرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود صرف دنیاوی لالچ کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے، حکمرانی کی وجہ سے اس بندے نے اسلام قبول نہیں کی اور کفر کی موت مر گیا، ورنہ اس کا نام تو عمر بن ہشام ہے، لیکن اس کو کہا جاتا ہے ابو جہل، جہالت کا باپ۔ جہالت سب کو گمراہ کرتی ہے، یہ جہالت کا بھی باپ ہے۔ اس ابو جہل نے مکہ المکرمہ کے اندر ایک میٹنگ بلائی، اجلاس منعقد کیا، اللہ اکبر، اجلاس منعقد کیا گیا، بڑے بڑے کافروں کو بلایا گیا، بڑے بڑے سردار آ گئے، مشرکین مکہ آ گئے۔ ابو جہل سب کو اکٹھا کر کے کہنے لگا، اے مکے کے کافروں، تم جانتے ہو ہمارے بھتیجے نے اعلان نبوت کر دیا ہے، ہمارے خداؤں کو جھوٹا کہتا ہے، خود کو نبی کہتا ہے، لوگ اس کا کلمہ پڑھنا شروع ہو گئے، اگر اسی طرح لوگ مسلمان ہوتے رہے، ہمارے بتوں کا کوئی کام لیوا نہیں ہوگا، مکے کے اندر بتوں کے پجاری ختم ہو جائیں گے، ہماری عیاشیاں ختم ہو جائیں گی، ہماری حکمرانی ختم ہو جائے گی۔ سارے سر جوڑ کے بیٹھ گئے، کہنے لگے کوئی حل نکالو، مسلمانوں کے خلاف کوئی حل نکالو، ان کو ختم کیا جائے۔ ابو لہب کھڑا ہو گیا، سکا چچا حضور کا لیکن کافر ہے، کھڑا ہو کے کہنے لگا ابو جہل، میری تجویز یہ ہے ایک جنونی تیار کیا جائے، ایک ایسا نوجوان تیار کیا جائے جو بتوں کا دیوانہ ہو، بتوں کا دیوانہ ہو، جنونی قسم کا بندہ ہو، وہ تلوار لے کے جائے، معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر قلم کر کے آ جائے۔ ابو جہل کہنے لگا ابو لہب بیٹھ جا، ہم ایک اور بندہ ضائع نہیں کر سکتے، پہلے ہم نے عمر کو بھیجا تھا، وہ سر لینے کے بجائے سر دے کے آ گیا ہے۔ ابو جہل کہنے لگا کہ یہ مشورہ مجھے پسند نہیں آیا کہ ہم کسی بندے کو بھیجیں، اگر ہم کسی بندے کو بھیجیں گے تو پہلے عمر کو جو بھیجا تھا، عمر کیا تو سر لینے تھا لیکن اپنا سر
محمد کے قدموں پہ قربان کر کے آ گیا. ہم کوئی اور بندہ یہ رزق ہم نہیں لے سکتے. میرا غلام کا بیٹا کھڑا ہو گیا, اس نے تقریر کر کے کہنے لگا میری تجویز یہ ہے کہ مکے کی گلیوں کے اندر حضور کے خلاف باتیں کی جائیں, حضور کے خلاف لوگوں کو ابھارا جائے, معاذ اللہ ان کی برائیاں بیان کی جائیں کہ ان کے اندر یہ برائی ہے, یہ برائی ہے, یہ برائی ہے. جب ہر زبان پر ان کی برائیاں آئیں گی تو لوگوں کے دلوں سے ان کی محبت نکل جائے گی.